نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 سے 24 تک۔ بسم اللہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر زور دیں تجھ پر۔ جاہدہ یجاہد ہوتا ہے کوشش کرنا، یہاں پہ لفظ جاہدہ استعمال ہوا ہے، یعنی والدین کے اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کرنے کے لیے جہاد کا لفظ استعمال۔ کوشش ہوتی ہے، جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کوشش۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں، کیونکہ اس سے پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، اب یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دونوں، یعنی وہ والدین ماں اور باپ دونوں، آپ کو کس بات کے لیے کوشش کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں انتہائی کوشش کریں یا زور دیں کا تجھ پر، علی اس بات پر، ان یہ کہ تشریکا تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، ماں اس کو، لیسا جو نہیں ہے، لاکا تجھے، بھی اس کا، علم کوئی علم، فلا تطعہما، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، یعنی وہ آپ کو شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں آپ پہ، تو کیا کرنا ہے؟ بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ والدین کا احترام اپنی جگہ، ان کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر والدین اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کرنے لگے تو اولاد ان کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گی۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بت پرستی سے کی ممانعت ہے یہاں پہ، بلکہ لا تشرک باللہ میں ہر قسم کے شرک کی بات ہو رہی ہے۔ اگر والدین کسی اور حکم کو توڑنے کا حکم دے رہے ہوں، اللہ کے کسی حکم کو، وہ بھی شرک کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت پہ مجبور کر رہے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ دونوں تجھے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو ایسی چیز کو ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہنا نہ مانو۔ وصاحبہما، اور ساتھ رہو ان کے، سلوک کرو ان کے ساتھ، دنیا میں رہو ان کے دونوں کے ساتھ، صاحبہما، اور رہو ان دونوں کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، اچھے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کرو، سبیلا، رستے کی، من اس کی، انابا، جو رجوع کرتا ہے، الیہ، میری طرف۔ اب بڑا یہاں پہ ایک اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو والدین کے حقوق ادا کرنے کی بڑی سخت تاکید کی گئی، پھر ساتھ ہی ان کے حقوق کی ایک حد بھی مقرر کر دی۔ اگر والدین کافر یا مشرک ہیں تو ان کے تمام حقوق، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ان کے تمام حقوق ہی ساقط ہو جائیں گے، بلکہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، ان کی خدمت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو۔ ہاں، اگر وہ شرک پہ مجبور کرے یا اللہ کے
رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرنی ہے. یعنی یہ اگر آپ ان کا وہ مطالبہ نہیں مان رہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی سے ان کو روکیں، بلکہ ان کا کہنا مانو، ہر معاملے میں عزت احترام دو ان کو، ہر معاملے میں وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرو، لیکن ہر معاملے میں ان کی پیروی کا حکم نہیں دی گیا، بلکہ قرآن میں جہاں بھی والدین کے حقوق کی بات ہوئی ہے وہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. ان کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہر معاملے میں والدین کی اطاعت کرنی. بہرحال اگر والدین کی اطاعت ہوگی بھی تو اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہو. جہاں تک پیروی کا اور اطاعت کا تعلق ہے تو وہ اطاعت تو صرف اسی شخص کی جائز ہے جو ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اطاعت اس کی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ ان کے تمام حقوق پورے کرو، ان کے ساتھ گردن جھکا کے رہو، جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، جناح الذل کے الفاظ ہیں کہ اپنے کندھے جھکا کے رکھو ان کے سامنے. لیکن اطاعت نہیں کہا کہ ہر اچھی بری بات میں ان کی اطاعت. اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسی شخص کی جائز ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا. جب تک نبوت تھی تو انبیاء کی اطاعت تھی، اور اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور پھر جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آپ کو بلا رہا ہو تو اس کی پیروی آپ کریں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے. جہاں وہ بھی رستے سے ہٹنے لگے تو پھر اس کی اطاعت بھی نہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے رستے کی جو رجوع کرتا ہو میری طرف. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں بتا دوں گا تمہیں، بما، اس بات کے بارے میں کنتم جو تھے تم تعملون، عمل کرتے. دنیا میں جو تم عمل کرتے رہے ہو آخر کار تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، تمہارے والدین کو بھی میرے ہی پاس حاضر ہونا ہے. ان میں سے جس نے جو کیا ہوگا وہ سب کچھ اسے دکھا دیا جائے گا. یا بنیا، اور پھر یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحت، اگلی نصیحت، کیونکہ بیچ میں 2 آیات ایسی آئیں جو اللہ کے حکم تھی جس میں تفصیلات بتائی. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے. اب یہاں 2 آیات کے بعد اب پھر حضرت لقمان کی دوسری نصیحت کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تاکو، اگر ہو، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کوئی بھی عمل اچھا ہو یا برا. ان تاکو اگر ہو، مثقال حبۃ، مثقال حبۃ، برابر ایک دانے کے، من خردل، رائی کے. اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا ہو. فتکن، پھر وہ ہو، فی صخرۃ، کسی چٹان میں، صخرۃ چٹان، او یا فی السماواتی، آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی، لے آئے گا، بہا، اس کو، اللہ، یاتی بہا، اللہ، تو لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، بہت باریک بین، خبیر، خبر رکھنے والا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا جو جسامت کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ دنیا میں ہم جب مثال دیتے ہیں تو وہ ہم رائی کے دانے کی دیتے ہیں.
کہتے نہیں کہ اس نے تو رائی کا پہاڑ بنا دیا، یعنی سب سے جو چھوٹی چیز تھی اس کو اٹھا کے اتنا بڑا کر دیا جتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹی چیز رائی اور سب سے بڑا پہاڑ، تو ہم کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنا دیا، محاورہ تب استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس قرآن میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مثقال حبۃ من خردل، تو اس کا مطلب ہے، اور بھی قرآن نے مثالیں دی ہیں چھوٹی چیزوں کے لیے، جیسے کھجور کی گٹھلی کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے، وہ یہ لفظ ہوتا ہے ایک نقیرہ، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک جو سوراخ ہوتا ہے نا اس کے برابر۔ کہیں لفظ آتا ہے فتیلہ، دھاگے کے برابر، دھاگا بھی وہ جو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک دھاگا سا لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں بھی قرآن نے دی ہیں، اور یہاں رائی کے دانے کے برابر۔ اور جیسے اس میں آتا ہے نا، قرآن کی ایک صورت ہے کون سی، زلزال، اس میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو وہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ جو کوئی ذرے کے برابر بھلائی کرے گا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، تو یہاں کیا فرمایا گیا، مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر۔ دانہ کس چیز کا؟ من خردل، رائی کا دانہ۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی نیکی یا کوئی برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اور وہ نیکی یا برائی ہم نے کسی چٹان میں چھپ کے کی ہوگی، یا آسمانوں میں کی ہو، یا زمین میں کی ہو، فضاؤں میں کی ہو، کہیں بھی جا کے آپ کوئی بھی اچھا یا برا عمل کر لیں، یأتی بہ اللہ، تو لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر، بہت ہی باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ جو وصیت کی ہے، یہ جو نصیحت کی ہے، یہ اتنی اہم ہے ہمارے لیے بھی، کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ایک کسی مومن کی طرف مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معنی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے کسی مومن سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک جگہ پہ ہے، چاہے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا عمل چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسی طرح اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی برائی، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو ذرا سی ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کی بات کی ہے، اگر کسی سے ہم بد اخلاقی سے ملتے ہیں، کسی کو کوئی جیسچر ایسا دیتے ہیں جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، یا اب جس کی ہمارے نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، یاتی بھی اللہ اس کو لے آئے گا۔ اور شاید اللہ نے ہمارے لیے ہی یہ ہماری تسلی کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں یہ تسلی رہے کہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ تو نہ بھی لکھ پاتا، اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے۔ تو ایک ایک چیز ہماری لکھی جاتی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی، اس لیے کبھی بھی کسی برائی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن وہ ساری ہمارے سامنے آ جائے گی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اگلی نصیحت، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے، اِنَّ ذَلِکَ، بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ اب حضرت لقمان کے زمانے میں نماز کی کیا صورت ہوگی،
یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال نماز اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پر کو ہر وقت یاد کرتے رہو۔ اگر انسان اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ غلط راستے پہ چلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو۔ اس لیے ہمیں جو 5 وقت اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوتی ہے تو وہ ہمیں ہر وقت یہ یاد دہانی کراتی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں نماز میں تو یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہم اپنے رب کے پاس جائیں۔ سورۃ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ چنانچہ حضرت لقمان کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کو صرف پہچاننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے ہر وقت یاد کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ انسان بھٹک جائے گا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی بھلائی کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے، یعنی معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے جس حد تک ہو سکے وہ کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم اس سے دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت ضروری ہے، اور یہ حضرت لقمان کی بھی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ معاشرے میں رہتے ہوئے بھلائی کا پرچار کرتے رہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو لوگ تو آپ کی جان کے تار پے ہو جائیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ پہ تنقید کریں گے۔ اس لیے اب آپ کو ضرورت ہے صبر کی۔ اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب آپ کو لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سہنا ہوں گی۔ کوئی بھی شخص جو بھی اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لوگ اس کو اذیت دیتے ہیں، اس لیے ساتھ ہی صبر کی بات کر دی، جیسے سورہ عصر میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق بات کی نصیحت جب کرو، لوگوں کو کرو گے تو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اسے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے ساتھ ہی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر صبر کی تلقین دی ساتھ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک، اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی عزم کے کاموں میں سے، ہمت کے کاموں میں سے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، یہ اگلی نصیحت آ گئی، 5ویں نصیحت۔ وَلَا تُسَعِّرْ، اور نہ پھلا، نیا لفظ ہے، خدّک، اپنا رخسار، اپنا گال۔ کبھی کسی کو گال پھلائے ہوئے دیکھا؟ یوں منہ پھلایا ہوا ہو کسی نے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور نہ پھلاؤ اپنے رخسار، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر۔ مشا یمشی ہوتا ہے چلنا،
ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض زمین میں، مارہا اکڑ کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور ہر ایک تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے۔ مختال کا جو لفظ ہے نا، یہ خیل سے ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں۔ گھوڑے کی چال میں بھی ایک بڑا تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی چال کے انداز میں گھوڑے جیسا تمکنت کا مظاہرہ کرتا ہے تو گویا وہ مختال بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکو گی اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکو گی، اس لیے تکبر سے بچتے رہو۔ یہ گال پھلانا بھی ایک تو بد اخلاقی ہے، ایک تکبر بھی آتا ہے اس میں۔ اچھا، بعض لوگوں کا دیکھیں کہ وہ عبادت کرتے جائیں گے، تسبیحوں پہ تسبیحاں، تہجدیں پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن جب کسی سے بات کریں گے تو انتہائی روڈلی اور بڑے ہی پتہ نہیں وہ عبادت کا کچھ آ جاتا ہے یا کیا بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عبادت تو فرشتے بھی بہت ہیں اللہ کی عبادت کرنے، انسانیت کا درد دل میں رکھنا اور انسانوں کو خوش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے وہ کسی نے شعر بھی کہا ہے نا پنجابی، ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہم پر کسی کا دل نہ توڑی، رب دلاں وچ رہے۔ تو آپ کے گال پھلانے سے، آپ کے منہ پھلانے سے، جب کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اس سے سیدھے منہ اس کو جواب نہ دیں، تو اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کا دل دکھ جائے، تو آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی تہجدیں اللہ کو خوش نہیں کر سکتی۔ اللہ کو خوش کرنے کا رستہ جو ہے نا، وہ انسانوں کے دلوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اس لیے تکبر اور اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا، کسی سے سیدھی منہ بات نہ کرنا، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی۔ لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلاؤ اور نہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ اللہ کو تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے بالکل پسند نہیں۔ اب اگلی نصیحت ہے اور یہ آخری نصیحت ہے، وقصد فی مشیک۔ وقصد اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی کو، اور میانہ روی اختیار کرو فی مشیک، اپنی چال میں۔ چال پیچھے بھی پڑھا نا، ولا تمشی، اور نہ تم چلو، اور یہاں پہ مشی چال۔ واغضض، اور نیچی رکھو، من صوتک، اپنی آواز کو۔ ان انکر الاصواتی، بے شک بدترین آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی۔ حمیر کہتے ہیں گدھے کو۔ واغضض کا جو لفظ ہے نا، غض بصر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نگاہ نیچی رکھنا، کہ مردوں کو پہلے غض بصر کا حکم دیا گیا، عورتوں کو تو پردے کا حکم بعد میں ملا۔ مردوں کو پہلے کہا گیا کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو، تو اسے ہم اردو میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں غض بصر۔ تو واغضض، اور نیچی رکھو، من صوتک، اپنی آواز۔ انکر جنی مکروہ ترین، طبیعت جس کا انکار کرے، انسان کو جو گراں گزرے اس کی طبیعت پہ، بدترین اصوات، صوت کی جمع ہے، بدترین آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے، حمیر گدھے کو کہتے ہیں۔ اس لیے آہستہ آواز سے بات کیا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔
چال میں میانہ روی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ چلنے میں ہی، ظاہری چال ہی نہیں، اس سے مطلب زندگی کی مجموعی چال۔ خصوصی طور پر قرآن میں معیشت کی میانہ روی پہ بہت زور دیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں بندہ مومن کی جو شخصیت کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے، معتدل۔ تو اپنی آواز کو نیچی رکھو کس وقت؟ عام حالات میں تو انسان کی آواز نیچی ہی ہوتی ہے، جب وہ کسی سے کسی معاملے میں دلائل دے رہا ہوتا ہے، کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اونچی آواز میں چیخنے کی بجائے دلیل کے ساتھ پروقار انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ بحث کرتے ہوئے انسان چیختا اس وقت ہے جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، پھر وہ آواز کے زور سے اپنی دلیل کی کمی پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے، کیونکہ گدھا جو ہے وہ غیر معمولی طور پر اونچی آواز اس کی ہوتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز سمجھی جاتی ہے، اور کانوں کو بڑی وہ راحت محسوس ہوتی ہے اس کی آواز سے۔ تو ایک سمجھدار انسان کو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ گدھے کی طرح چلا کر گفتگو کرے۔ تحمل سے، آرام سے، دلیل کے ذریعے انسان کو بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ گدھے کی مثال دی گئی ہے اس شخص کے لیے جو بہت اونچی آواز سے بولتا ہے۔ تو یہ تھیں حضرت لقمان کی نصیحتیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں بھی ان پہ عمل کریں تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، ہماری زندگی بڑی پیاری ہو جائے اگر ہم اس طرح کرنے لگیں۔ بات پہ اب ہم خواتین کو دیکھ لیں، بچوں پہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک حکم پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کریں، اس طرح کی آیتوں کو لکھ کے کہیں لگا لیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یا ایسی آیتوں کو یاد ہی کر لیا کریں، تو کہیں اس کو لکھ کے لگا لیں، اپنی کاپی پہ لکھ لیں، تاکہ جب کبھی یہ تو ہم روز کے معمولات میں شامل ہیں باتیں، بہت اونچی آواز سے چیخنا چلانا اور میانہ روی نہ کرنا ہر معاملے میں۔ اگر انسان میانہ روی سے زندگی گزارے نا تو میرا خیال ہے کبھی اس کو کوئی مشکل پیش ہی نہ آئے، خرچ میں خاص طور پہ معتدل رویہ ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کسی مہمان کے آنے پہ اتنے کھانے بناتے ہیں کہ وہ بیچارہ کھا بھی نہ سکے، اب کتنا کھا لے گا، تو یہ بھی میانہ روی نہیں۔ اور بعض لوگ اتنا کم کرتے ہیں کہ بالکل ہی کہ مہمان کا وہ اعزاز اور ان کا وہ اکرام بھی نہ ہو سکے صحیح طرح سے۔ تو ان دونوں صورتوں کے درمیان اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم کپڑوں کے معاملے میں بعض لوگ اتنے کپڑے بناتے ہیں کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور بعض بالکل ہی اتنا کم کہ ایک دھو لیا پہن لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، میانہ روی۔ یہ پھر اس سے پیچھے ہم نے جیسے پڑھا کہ تکبر نہیں کرنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، لوگوں کے سامنے ایسے ہی ایٹیچیوڈ نہیں دکھاتے پھرنا، گال پھلائے نہیں پھرنا، پھر صبر کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ پہلی نصیحت جو تھی حضرت لقمان کی، جو سب سے پہلی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو ہم نے شاید کل والے سبق میں پڑھی تھی۔ ہاں،
آج والے سبق میں بھی ایک یہ کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. یہ کسی نیکی کو چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی برائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ برائی جو ہے وہ چھوٹی ہے، یا انسان اس سے یہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی معمولی سی بات ہے. کسی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں. اور پھر جو پہلی چیز تھی، اب میں اینڈ سے پیچھے کی طرف جا رہی ہوں، پہلی جو تھی وہ تھی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. تو علم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے سخر لکم تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، و اسبغ اور اس نے پوری کر دیں علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں. نعم جو ہے نعمت کی جمع ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمام نعمتیں تمہارے لیے پوری کر دیں، ظاہرتاً و باطناً، ظاہری بھی اور باطنی بھی. کتنی بڑی اللہ کی ہمارے اوپر احسان ہے کہ یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کرتی ہیں. ظاہری نعمتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں اللہ کی جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. ظاہری تو ہمارے سامنے ہیں ہی، لیکن جو ہمیں نہیں نظر آتی ان کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. مثلاً ہمارے وجود کے اندر اللہ کی قدرت کا کیسا نظام خود بخود کام کر رہا ہے، ہمیں ان کے بارے میں احساس ہی نہیں ہوتا. تو بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یجادل جھگڑتا ہے. مجادلہ کہتے ہیں جھگڑنے کو. فی اللہ اللہ کے بارے میں. بغیر علم بغیر کسی علم کے. ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے. ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے. اس سے پہلے سورۃ حج میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگ اللہ کی ذات، اس کی آیات اور اس کے احکامات کے بارے میں طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں، منفی انداز میں بحث کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی علمی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما وجدنا علیہ جو پایا ہم نے اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد. اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا اگرچہ ہو شیطان پکارتا ان کو الی عذاب السعیر جلنے کے جہنم کے عذاب کی طرف. آج بھی بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک ہی ہوگا، ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا، اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقوں سے وہ اسی طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ اس سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے. یہ سوچ دراصل شیطانی گمراہی کی وجہ سے ہے. یہ ایسا سوچنے والے لوگ دراصل شیطان کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. شیطان کی دعوت تو جہنم کے عذاب کی دعوت ہے. اگر شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تو کیا پھر بھی وہ اسی کی پیروی کریں گے؟ یہ شیطانی بات ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی. وَمَن یسلم وجہہ اور جو کوئی سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ اللہ کی طرف، وَہُوَ محسن
اس حال میں کہ وہ محسن ہو، فقط استمسکا تو یقیناً اس نے پکڑ لیا، استمسکا یستمسکو استمساک ہوتا ہے پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، تو اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقیٰ ایک مضبوط کڑے کو، مضبوط کنڈا یا ہلکا اس نے پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف ہے سب کاموں کا انجام۔ یہ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ اللہ کا تعلق اور اس کا سہارا۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ وَمَن کفر اور جو کوئی کفر کرے فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، فَلَا يَحْزُنْكَ تو نہ غمگین کرے آپ کو كُفْرُهُ اس کا کفر، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فَنُنَبِّئُهُمْ پھر ہم بتا دیں گے ان کو یا خبر دیں گے ہم ان کو بما اس کی جو عملو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو، سینوں کے بھید اللہ جانتا ہے، اور ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور اس دن وہ ہمارے کاموں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دے گا، جو جو کام ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ نمتعہم ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً تھوڑا سا، دنیا میں جو مل رہا ہے وہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا میں کچھ بھی ہمیں مل جائے وہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم نضطرہ پھر ہم بے بس کر دیں گے اس کو، اضطراری کیفیت، اضطر یضطر کیا ہوتا ہے؟ بے بس کر دینا، مجبور کر دینا، پھر ہم انہیں بے بس کر کے کھینچ لائیں گے، مجبور کر کے لے آئیں گے ہم ان کو الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف۔ غلیظ کا مطلب ہوتا ہے بہت گاڑھا، بہت سخت قسم کا عذاب۔ دنیا کی زندگی کی صورت میں جو مہلت ان کو ملی ہوئی ہے، اس میں جو ساز و سامان انہیں ہم نے دیا ہے، فائدے اٹھا لیں جتنے اٹھا سکتے ہیں، ایک دن تو ہم انہیں پکڑ کر سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں۔ ان بطش ربک لشدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خاص کرم، اپنے فضل، اپنے رحم کے ساتھ ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، بغیر حساب